السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، ہماری گفتگو جاری تھی کہ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی۔ اس کا مختصر جواب ہمارے سامنے گیا تھا کہ اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد گھڑی کی مثال ہمارے سامنے آئی۔ گھنٹہ گھڑی کے اندر یا گھڑی کے اندر جو پرزے ہیں وہ پرزے اپنے مقام پر برابر ہوں اور ایک دوسرے سے برابر ربط رکھیں، کوآرڈینیشن رکھیں، اور جب انہیں چابی دی جائے تو پھر جو ہے وہ گھڑی اپنا وقت جو ہے بتانا شروع کر دیے۔ اگر اسی گھڑی کے اندر اگر ہم نے گھڑی کے بجائے کسی اور مشین کے پرزے رکھے اور چابی دی گھنٹہ گھڑی کو، تو اس کی صورت میں وہ جو ہے اپنا وقت نہیں بتائے گی۔ یعنی جب تک کہ ان صحیح پرزوں کا گھڑی کے اندر ربط کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے وہ صحیح وقت جو ہے نہیں بتائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے موضوع آیا امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اب گھڑی کی مثال کے ذریعے سے ہم یہ دیکھیں نماز جو نتائج پروڈیوس کرنی چاہیے، جو دینی چاہیے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دین کے عقائد، اخلاق کے اصول، معاملات کے قاعدے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، خود اپنے نفس کے حقوق، دنیا کی ہر چیز کے حقوق جس سے آپ کو واسطہ پیش آتا ہے، کمانے کے قاعدے، خرچ کرنے کے طریقے، جنگ کے قانون اور صلح کے قاعدے، حکومت کرنے کے قوانین، حکومت اسلامی کی اطاعت کرنے کے ڈھنگ، یہ سب دراصل کیا ہے؟ اسلام کے پرزے ہیں، اور ان کو گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک ایسی ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ کسا گیا کہ جو ہی اس میں چابی دی جائے ہر پرزہ دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کر حرکت کرنے لگے، اور ان سب کی حرکت سے اصل نتیجہ یعنی اسلام کا غلبہ اور دنیا پر اللہ کا قانون کا تسلط اس طرح مسلسل ظاہر ہونا شروع ہو جائے، جس طرح اس گھنٹے گھڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرزوں کی حرکت کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر نتیجہ برابر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، یہ ہے مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ان چیزوں کا صحیح ترتیب نہ ہو، صحیح اس پر ایمان، یقین، کام، عمل نہ ہو، تو پھر جو نتیجہ اسلام کا غلبہ، برائی کا مٹنا، بھلائی کا پھیلنا، ایک صالح معاشرہ، وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اب یہ جو عبادات بے اثر ہونے کی اصل وجہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اصلی وجہ ہے کہ آپ کی نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے بے نتیجے ہونے کی۔ اول تو آپ میں سے نماز پڑھنے والے اور روزے رکھنے والا اور زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے ہیں ہی کتنے؟ نظام جماعت کے بکھر جانے سے ہر شخص مختار مطلق ہو گیا ہے، چاہے ان فرائض کو ادا کرے چاہے نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پھر جو لوگ انہیں ادا کرتے ہیں وہ بھی کس طرح کرتے ہیں؟ نماز میں جماعت کی پابندی نہیں، اور اگر کہیں جماعت کی پابندی ہے بھی تو مسجدوں کی امامت کے لیے ان لوگوں کا چنا جاتا ہے جو دنیا میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتے۔ مسجد کی روٹیاں کھانے والے جاہل، کم حوصلہ
اور پست اخلاق لوگوں کو آپ نے اس نماز کا امام بنایا ہے جو آپ کو اللہ کا خلیفہ اور دنیا میں خدائی فوجدار بنانے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی طرح روزے اور زکوٰۃ اور حج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فرائض دینی بجا لانے والے ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، گھڑی کا پرزہ الگ کر کے اور اس میں باہر کی بیسیوں چیزیں داخل کر کے آپ کا چابی دینا اور نہ دینا، صفائی کرنا اور نہ کرنا، تیل دینا اور نہ دینا، دونوں بے نتیجہ ہے، یعنی کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ آپ کی یہ گھڑی دور سے گھڑی ہی نظر آتی ہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ جب اس گھڑی کو چابی دیتے اور صفائی کرتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ واقعی آپ چابی دے رہے اور صفائی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نہیں ہے یا یہ روزے نہیں ہیں، مگر دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں۔ اگلا موضوع، اب ہماری افسوسناک حالت۔ برادران اسلام، میں نے آپ کو اصلی وجہ بتا دی ہے کہ آپ کے یہ مذہبی اعمال آج کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود آپ خدائی فوجدار بننے کے بجائے غیر کے قیدی اور ہر ظالم کے تخت مشق بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اگر برا نہ مانیں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتاؤں۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی مصیبت کا احساس تو ضرور ہے، مگر آپ کے اندر 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے اس گھنٹے گھڑی کو جو اس کا پرزہ اندر سے الگ کر دیا گیا اور جس میں اپنی پسند کے مطابق ہر شخص نے کوئی نہ کوئی چیز ملا رکھی ہے، اثر نو مرتب کرنا برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس میں سے بیرونی چیزیں نکالی جائیں گی تو لا محالہ ہر ایک کی پسند کی چیز نکالی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی پسند کی چیزیں تو نکال دی جائیں مگر آپ نے خود باہر کا جو پرزہ لا کر لگا رکھا ہو اسے رہنے دیا جائے۔ اسی طرح جب اسے کسا جائے گا تو سب ہی اس کے ساتھ کسے جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اور سب تو کس دیے جائیں مگر صرف ایک آپ ہی ایسے پرزے ہوں جسے ڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو کسا جائے گا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کسے جائیں گے، اور یہ ایسی مشقت ہے جسے برضا اور رغبت گوارا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ گھڑی اسی حال میں دیوار کی زینت بنا رہے اور دور سے لا کر لوگوں کو اس کی زیارت کرائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اس گھنٹے گھڑی میں ایک ایسی اور ایسی کرامات چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ کچھ زیادہ اس گھنٹے گھڑی کے ہوا خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو خوب دل لگا کر چابی دیجیے اور نہایت تندہی کے ساتھ اس کی صفائی کی جائے، مگر حاشا کہ اس کے پرزوں کو مرتب کرنے اور کسنے اور بیرونی پرزے نکال پھینکنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ کاش میں آپ کے ہاں ملا سکتا، مگر میں کیا کروں، جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں اس میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد اور اشراق اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور 5 گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور رمضان شریف کے علاوہ 11 مہینوں میں 5.5 مہینوں کے مزید روزے بھی رکھ لیا کریں، تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ گھڑی کے اندر اس کے اصلی پرزے رکھے ہوں اور انہیں کس دیا جائے تب تو ذرا سی چابی بھی اس کو چلا دے گی۔ تھوڑا سا صاف کرنا اور ذرا سا تیل دینا بھی نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ عمر بھر چابی دیتے رہیے، گھڑی نہ چلتی ہے نہ چلے گی۔
تو یہ وہ چند باتیں تھیں اس ضمن میں کہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز کو سمجھنے، اس کے اسپرٹ کو جاننے اور اس کی روح کو حاصل کرنے اور نماز ویسی ہم ادا کریں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں جیسا مفہوم ہے، تم نماز پڑھو گویا ایسا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد دوسری نماز نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز میں اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ تم جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ایک عملی مظہر ہے اسلام کا۔ نماز لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہو جاتی ہے وہ ہے نماز۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دو حدیث انشاءاللہ اس میں ہم دیکھ کے پھر ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، تو جس شخص نے بہتر طریقے پر وضو کیا اور ان نمازوں کے مقررہ وقتوں میں انہیں ادا کیا اور رکوع سجود ٹھیک سے کیا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں جھکا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اپنے ذمے لی۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کی مغفرت ہم نے اپنے ذمے لی ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پر تقریر فرمائی اور کہا جو شخص اپنی نمازوں کی ٹھیک طور سے دیکھ بھال کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنیں گی اور باعث نجات ہوں گی۔ اور اس حدیث میں اور جو اپنی نمازوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو ایسی نماز اس کے لیے نہ تو روشنی بنے گی اور نہ دلیل بنے گی اور نہ نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس حدیث میں محافظت کا لفظ آیا جس کے معنی دیکھ بھال اور نگرانی کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے ٹھیک سے وضو کیا ہے یا نہیں، وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اور رکوع سجود کا کیا حال رہا ہے، اور آخری بات یہ کہ نماز میں اس کے دل کی کیا کیفیت رہی ہے، آیا دنیا کے کاروبار اور خیالات کی وادیوں میں وہ بھٹکتا رہا ہے یا اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہا۔ ظاہر بات ہے کہ جس نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ہوں اور اس کے دل کا یہ حال رہا ہو تو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔